اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی کلمات کا وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کرے گا، آپ کی تمام مشکل کاموں کو اللہ آسان کر دے گا۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بہت ہی پریشان ہیں، جن کو پریشانیوں نے، مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ تعالی اس کی مدد سے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم جو آپ کے ساتھ وظیفے شیئر کرتے ہیں، یا تو وہ قرآن پاک کی آیتوں پر منحصر ہوتے ہیں یا اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسما گرامی پر منحصر ہوتے ہیں، جن کو کرنے کی برکت سے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے خود کے آزمائے ہوئے وظیفے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ان کو کرنے سے آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ تو آج جو آپ کے ساتھ میں وظیفہ شیئر کروں گی وہ قرآن پاک کے بہت ہی پیارے لفظوں کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک کا جو دروازہ ہے، مطلب جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی، کامرانی عطا فرماتا ہے، وہ حامیم میں ہے۔ حامیم میں بہت ہی راز پوشیدہ ہیں اور بہت ہی برکات اور فضیلات کو اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی راز پوشیدہ رکھے ہیں اور ان کی صورتوں کو، ان کلمات کو پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برکات اور فضیلات کو رکھا ہے۔ میرا آج کا وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جب 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، یعنی کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت، زوال کا وقت نکال کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اول آخر آپ نے اپنی مرضی کے مطابق درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس مقدار میں آپ شروع میں پڑھیں گے اسی مقدار میں آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد بھی پڑھنے ہیں۔ آپ نے چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ نے چلتے پھرتے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، اگر آپ حامیم بھی پڑھ سکتے پڑھیں تو بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی برکت ہے۔ اور اگر آپ پورا لفظ، پورے کلمات حامیم لا ینصرون کو 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کی برکت سے، ان کلمات کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کام کو آسان کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، آپ کے ہر اٹکے ہوئے کام کو آسان کر دے گا۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ کر آخر میں پھر جتنی دفعہ آپ نے پہلے درود ابراہیم پڑھا، یعنی اگر 3 دفعہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے ہم نے اس وظیفے کو کیا ہے اس مقصد میں ہمیں کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ کسی بھی وقت، یعنی کوئی بھی نماز آپ نے پڑھ کر 100 مرتبہ آپ نے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول آخر آپ نے اپنی مرضی کے مطابق درود ابراہیم پڑھ کر، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے، آپ کی ہر کام کو آسان کرے۔ پیارے بہن بھائیوں، جو بھی
بھی وظیفہ کریں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اگر آپ کا ایمان پکا ہوگا تو آپ کو وظیفے کا بھی پورا فائدہ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔